اگر سوال کا ادب آ جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی بارگاہ کے ساتھ جڑنا کیسے ہے، اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے استوار کرنا ہے۔ یہ جو ادب سوال یا آداب سوال، یہ میں سورہ فاتحہ سے جو اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اس سے سکھا دیتا ہوں۔ وہ باب جس سے اللہ کی کتاب کھل رہی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں داخل ہونے والوں کو پہلے ہی قدم پر در کتاب کھلتے ہی باب دے دیا ہے ادب کا، کہ اس طرح مجھ سے مانگو۔ آج کی شب یہ ادب سوال سیکھو، اور اس ادب سوال کو اپنی پوری زندگی پر طاری کر لو۔ آپ دیکھیں، ادب سوال یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس صورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی صورت، اللہ سے مانگنے کا ادب سکھانے کی صورت۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، سوال کی صورت، کیونکہ یہ صورت سوال کرنے کا سلیقہ سکھاتی۔ اب آپ اس کو بگننگ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب سوال کا سکھاتی ہے یہ صورت یوں کہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آپ اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، مگر ثنا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مگر ذاکر غائب ہے اس میں سے۔ حمد کر رہے ہیں، مگر حمد کرنے والا وہ غائب ہے۔ اس پورے جملہ میں آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ حمد کرنے والا غائب ہے، یعنی میں ثنا کر رہا ہوں نہیں، ہم کر رہے ہیں نہیں، آپ غائب ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، صرف اللہ محمود جس کی حمد ہو رہی ہے، بس اسی کا ذکر ہے اول تا آخر۔ حامد کا کوئی ذکر نہیں۔ گویا جب آپ نے زبان کھولی ہے سوال کرنے کے لیے، تو چونکہ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ عظمت کے ساتھ، بارگاہ الوہیت کے ساتھ، اس عظیم و بزرگ بارگاہ کے ساتھ، تو وہ تعلق جوڑنے کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ خود کو غائب کر دیں، صرف اسی کی شان پہ مرکوز کریں۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ پھر دوسرے جملے میں فرمایا کہو الرحمن الرحیم، صرف اسی کی رحمت کا ذکر ہے، رحمانیت کا، رحیمیت کا، پھر ذکر کرنے والے کا کوئی نام نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ آپ کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، صرف اسی کا نام۔ تیسرے جملے میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو تین جملے جو افتتاحیہ ہیں، اس میں صرف اللہ کی حمد ہے۔ مولا تو بڑا ہے، تو خالق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، سب کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اس میں اپنا ذکر ہی نہیں کہ میں بھی کہیں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا بھی کوئی وجود ہے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں تو بہت بڑا ہے، نہیں میں کو مٹا دیا، جڑ کاٹ دی ہے میں کی۔ اور پھر رب العالمین کہہ کے تو اگلا سوال گویا یہ ابھرتا ہے، وہ رب کیسا رب ہے؟ مالک جو ہوا وہ انتقام کا رب ہے یا رحمت و غفران کا رب ہے؟ تو ساتھ یہ اگلا جملہ ہے، نہیں وہ رحمت و غفران کا رب ہے، دینے والا رب ہے، بخشنے والا رب ہے، کرم کرنے والا رب ہے، لطف و انعام کرنے والا رب ہے۔ تو فوکس کریں اللہ کی رحمت پر۔ جب اللہ کی ربوبیت پر دھیان کریں سوال کے لیے، تو صرف اس کی رحمت پر فوکس کریں تاکہ امید طاقتور ہو آپ کے اندر، ہوپ فلنس بڑھے۔ اور پھر فرمایا ساتھ اتنے بے خوف اور بے ڈر بھی نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کو رکھتے ہوئے ساتھ ہی بنا دیا وہ مالک ہے جزا و سزا کا، تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ تو آداب سوال میں جب افتتاح کر لیا آپ نے، اور یہ سارے صیغہ غائب میں بیان ہے،
وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ جب بیان ہو گیا سارا تو چوتھی آیت میں آئی تو یہ سارا غیب